طیارے S-400 اور ڈرون تباہ کیے. کئی بھارتی ایئر بیسز کو فوری طور پر ناکارہ بنایا گیا. آزاد ذرائع نے بھارتی طیاروں کے نقصانات کی تصدیق کی. لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کی تاخیر سے لگائے گئے الزامات غیر معقول اور بے وقت ہیں. بھارتی فوجی افسران کو سیاسی ناکامی کا چہرہ بنایا جا رہا ہے. بھارتی دعووں کے برعکس ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے یوب میں کلیئرنس آپریشن. مزید 14 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق فورسز نے یوب کی تحصیل سمبازہ میں آپریشن کے دوران بھارت کی سرپرستی میں سرگرم مزید 14 خوارج کو ٹریس کر کے ہلاک کیا. فورسز نے جمعرات کی شب فتنہ الخوارج کے 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے تھے. اس کے بعد آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی. خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. اسلام آباد ایئرپورٹ کو 8 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ اگست کے مخصوص دنوں پر یوم آزادی پریڈ کی ریہرسل کے باعث اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و روانگی عارضی طور پر معطل رہے گی. نوٹس ٹو ایئرمین کے مطابق 6 سے 9 اگست اور 11 سے 14 اگست کے دوران دن کے اوقات میں پروازیں معطل رہیں گی. 11، 12 اور 13 اگست کو رات 8 بجے سے 10 بجے تک تمام پروازیں معطل ہیں. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش. جان کی بازی لگا کر دشمنوں کی ناپاک عزائم خاک میں ملانے والی بہادر ٹیم کو سلام. سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر فورسز کے ساتھ متحد ہے اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. بلوچستان کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. صوبے کے لوگوں کو پاکستان سے دور کرنے کی منظم سازش ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں افواج پاکستان نے ہندوستان کا تکبر خاک میں ملا دیا. دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے. امن کے لیے کسی سے بھی مذاکرات کا حامی ہوں. جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں ناکام. بھارت کو بین الاقوامی دباؤ اور تجارتی تنازعات کا سامنا. مودی سرکار کو چین، روس اور برازیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں بھی ناکامی. سرحدی جھڑپوں اور امریکی اضافی ٹیکس کی وجہ سے بھارت کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں متوقع. عالمی سیاست میں بھارت کی کمزوری اور پاکستان کی خود مختاری پر اثرات. گزشتہ جنگ میں ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے برابر لا کھڑا کیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. امریکی صدر کے بھی پاک بھارت جنگ کے قصے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ایٹمی ملکوں میں جنگ میں نے رکوائی. دونوں کو لڑائی نہیں تجارت کرو کا مشورہ دیا. آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے لیا. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر دستخط. امریکی صدر نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے. توانائی، تجارت اور ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ معاہدہ ہوگا. میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں. روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے. صدر پیوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی. روس اور یوکرین اب امن چاہتے ہیں. وزیر اعظم امریکی صدر کے دلدادہ ٹرمپ کی قیادت اور عالمی امن کے فروغ میں کردار کی تعریف. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخ امن معاہدے کا بھرپور خیر مقدم. شہباز شریف کا خطے میں دیرینہ تنازعات کے خاتمے، استحکام، ترقی اور تعاون کے نئے دور کے آغاز پر زور. کہا معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے. پاکستان امریکہ کی سہولت کاری کو سراہتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تنازعات دہائیوں سے چل رہے تھے. امریکی صدر نے فریقین کو قریب لانے کے لیے معاہدہ کروانے میں مدد دی. آذربائیجان آرمینیا امن معاہدہ. ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں کہا پاک بھارت جنگ بندی بھی صدر ٹرمپ کی کوششوں سے ممکن ہوئی. ٹرمپ کی کوششیں تاریخی اور انسانیت کی خدمت کے مترادف ہیں. امید ہے کہ صدر ٹرمپ فلسطین میں بھی تاریخی کردار ادا کریں گے. غزہ میں معصوم فلسطینی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے منتظر ہیں. اسرائیل کے غزہ سٹی قبضے کے منصوبے پر عالمی سطح پر کڑی تنقید. اقوام متحدہ، یورپ،
چین اور متعدد ممالک کے سخت مذمت۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ کے خارجہ وزراء نے مشترکہ طور پر کہا کہ یہ اقدام بڑی تباہی لائے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر ایمرجنسی اجلاس طلب کر لیا۔ صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید، 491 زخمی، شہداء میں امداد کے منتظر 21 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ سٹی میں کارروائیاں تیز، بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 212 ہو گئی۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے سرمایہ کاری فورم میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ شہباز شریف نے دعوت قبول کری۔ وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ پانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ وحدت روڈ، کینال روڈ، شادمان مال روڈ پر موسلادھار بارش ہوئی، موسم سہانا ہو گیا۔ میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز، دریائے ہنزہ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ دریائی کٹاؤ سے مورخون کے مقام پر شارع قراقرم بہہ گئی۔ گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہاتوں کا مرکزی راستہ منقطع، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ نوشہرہ میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے پانی قریبی آبادی میں داخل، کربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ شاہینوں کی تباہ کن بولنگ کے آگے ویسٹ انڈیز کھلاڑی ریت کا ڈھیر۔ حسن نواز کے دھواں دھار پرجوش ڈیبیو نے کریبین بولنگ لائن کو بے بس کر دیا۔ قومی ٹیم کی پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح، کپتان کی قائدانہ صلاحیتوں اور جارحانہ بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا۔ حسن نواز نے 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے۔ رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ 29 رنز بنا سکے۔ بابر اعظم اور عبداللہ کی سنسنی خیز اننگز نے ٹیم کو جیت کی جانب گامزن کیا۔ شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کی قاتل بولنگ نے ویسٹ انڈیز کے حوصلے پست کر دیے۔ فتح قومی کرکٹ کی نئی امیدوں اور جوش و جذبے کی علامت بن گئی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر لڑکی کے اندوہناک قتل کا کیس مزید سنگین۔ پولیس نے مقدمے میں اغوا اور قتل کی نیت سے اغوا کی دفعات شامل کر دی۔ گرفتار ملزمان کا مقتولہ کو کشمیر سے واپس لا کر قتل کرنے کا اعتراف۔ جرگہ سربراہ نے بھی منصوبہ بندی اور تدفین کا اقرار کر لیا۔ مقتولہ کا بیگ اور موبائل فون ملزمان کی نشاندہی پر برآمد۔ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی چھان بین جاری۔